السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 9 پر ہم بات کر رہے تھے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار، ایک بیریئر، ایک رکاوٹ بنا دی، اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ان کے سروں سے کور کر دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے یا دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ہم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا پر کل بات کی تھی۔ سدن اس آیت میں بعض مفسرین کے مطابق انسان کی نافرمانی کی وجہ سے کھڑا ہو جانے والا بیریئر ہوتا ہے۔ جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتوں کے باوجود ان نعمتوں سے سیکھنے والا نہیں بناتے، اور اللہ یہ کام شروع نہیں کرتا، انسان کا اپنا عمل ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ انسان کی کانسٹنٹ نافرمانی اس کو نعمتوں کو آیت بنانے سے روک دیتی ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے سامنے جو بیریئر آتا ہے وہ اس کو کریشن پر، وہ اس کو آیات پر غور و فکر نہیں کرنے دیتا۔ سو یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کی آیات اللہ کے بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ آیات، وہ نعمتیں اس کو رب تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اسی پوائنٹ پر اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دنیا میں انسان کو گناہوں میں، بلیٹنٹ گناہوں میں دیکھیں، اوپنلی اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں رزق کا برسنا دیکھیں، تو کبھی ایسے انسان سے انسپائر مت ہوں، اس لیے کہ اس طرح کے انسان سے انسپائر ہونا آپ کو دھوکے کا شکار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بتا دیا گیا کہ تمام مشرکین کا پھلنا پھولنا دیکھنا، ابو جہل کی فیملی، ابو جہل کا مال، ابو جہل کا بزنس، ابو جہل کا معاشرے میں مقام آپ کو ڈیزل نہ کر دے، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر ان پر رزق برستا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں بھی انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق تو نہیں برس رہا۔ اگر زندگی میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے اور دوسری طرف رزق کی بارش ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی آ رہی ہے، سو علماء کے مطابق یہ بہت سوچنے کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لیول ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر بہت زور کی رسی کھینچی جاتی ہے۔ سو یہاں پر بھی نعمتوں والے کا حال یہ ہے کہ جس کے سامنے ایک ورچوئل بیریئر آ گیا ہے اور وہ اللہ تک پہنچ نہیں پا رہا اپنی تمام تر نعمتوں کے باوجود، یعنی کریشن کی وال اس کے سامنے آ گئی ہے۔ انسان اپنے لیے یہ سوچے کہ انسان کو کانسٹنٹ جو چیز اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہے، آپ ہر وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے، آپ ہر وقت روزہ نہیں رکھے ہوتے، آپ ہر وقت عابد نہیں ہوتے، سو کیا چیز آپ کو عبد کی کیٹیگری میں لاتی ہے؟ دس از ون آف دا انڈیکیٹر کہ انسان اپنے آس پاس ہر وقت غور و فکر کرتا رہتا ہے، اور جتنا آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ گرمی کا عالم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے کئی اینگل آ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس گاڑی میں میں آ رہی ہوں مجھے باہر کی گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی، ایک یہ کہ جس گرمی میں میں آ رہی ہوں اس گرمی میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس گرمی میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں۔ سو جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کا عبد ہوتا ہے، وہ اس طرح کی عبادت میں کانسٹنٹلی رہتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس بیریئر سے بچا لیتا ہے۔ سو یہاں پر آیا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے سامنے ایک بیریئر، ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، نہ کریشن سے سیکھتے ہیں،
نہ اپنے سامنے دنیا حال سے سیکھتے ہیں اور نہ ہی آنے والے وقت مستقبل سے سیکھتے ہیں. نہ جنت کی بات ان کو انکریج کرتی ہے، نہ جہنم کی بات ان کو عمل کے اوپر لے کر آتی ہے. دوسرا بلاک جو ایسے کافر کے سامنے، ایسے انکار کرنے والے کے سامنے آتا ہے، فرمایا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کو مینشن کیا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیچھے ہمارا ماضی ہوتا ہے، آپ کی تاریخ، لوگوں کی تاریخ اور قوموں کی تاریخ. انسان ان سب سے سبق لینا چاہے تو سبق لے سکتا ہے. جیسے جو حضرت لقمان تھے، جن کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے. بے وقوفوں کی حماقت سے انسان اپنے لیے بہت سے معاملات بہتر کرنے کے آپشنز سیکھ لیتا ہے. سو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہدایت کو کان پر پڑنے کے بعد بھی ہدایت کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسا ورچوئل بیک سائڈ بیریئر کھڑا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے، لوگوں کی ماضی کی غلطیوں سے اور قوموں کی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے. قارون کا قصہ، فرعون کا قصہ، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح کس طرح سے تباہ کی گئی، انسان وہ سب پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کے باوجود غافل رہ جاتا ہے. اور جب یہ دو بلاکس آ جاتے ہیں، جب انسان ورلڈ اراؤنڈ اس کو اگنور کرتا ہے اور انسان ہسٹری کو اگنور کرتا ہے، سو اس کے کنسیکوینسز میں جو تیسرا بیریئر کھڑا ہوتا ہے یا جو تیسری کورنگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. آپ دیکھیں باقی جو دو بیریئر تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے نا کا جو کانجوگیشن تھا وہ استعمال نہیں کیا. سمپل یہ کہا تھا کہ ہم نے بنا دیا ایک دیوار کو ان کے سامنے، ایک ان کے پیچھے. اب ایک اور تاکید ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ. فا یہاں پر فا سببیہ ہے، یہ ایک ریزننگ بتا رہا ہے. ان کے اپنے اگنور کرنے کی وجہ سے یہ تیسرا بلاک، تیسری رکاوٹ آئی. اور یہ کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ نے ان کو اوپر سے کور کر دیا. کالر گلے میں ہے، رائٹ لیفٹ دیکھ نہیں سکتے، فرنٹ پر جو نعمتیں ہیں، فرنٹ پر جو دنیا ہے اس سے غافل ہیں، نعمت کو آیت نہیں بناتے، جو پچھلا ماضی ہے اس سے سبق نہیں لیتے. ایز اے کنسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ جو کورنگ ہے سر کے اوپر وہ انسان کو ایک اور چیز کی محرومی کی طرف دھکیلتی ہے. انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں بال تو ہوتے ہیں. عربی زبان میں جو بھی چیز آپ سے اوپر ہوگی اس کو سما کہتے ہیں، صحیح؟ اسی لیے آسمان کو السما کہتے ہیں. عربی زبان میں جو بھی چیز آپ سے اوپر ہے وہ سما کی کیٹیگری میں آتی ہے. اسی لیے دنیا کے جو آسمان ہیں ان کو اسما کہا جاتا ہے. سو اللہ نے کیا کہا؟ آسمانوں سے کیا آتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو فرنٹ پر تھا وہ آپ نے کہا دنیا کی نعمتیں، حال اور مستقبل. جو بیک پر تھا آپ نے کہا ماضی. آسمان سے آتا کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نہیں، پیچھے ہم جو آیات پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے تنزیل ہے جو آسمان سے آتی ہے. سو جب انسان نے خود انکار کیا، نعمت کو آیات نہیں بنایا، ماضی کو آیت نہیں بنایا، سو وہ جو اوپر سے وہی آ رہی تھی، اب چاہے وہی کان پر بھی پڑ جائے تب بھی وہ وہی جو ہے وہ دل میں پینیٹریٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ بیریئر اتنے بنے ہوئے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اس بات کی تصویر ہے کہ آسمانوں سے آنے والا جو حق کا راستہ ہے، ہوا حبل اللہ المتین، جو اللہ کی رسی ہے قرآن کی شکل میں، انسان اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے. سو یہ پوری جو آپ کو امیجری نظر آ رہی ہے، میٹل کالر کا گردنوں میں ہونا، گردنیں آسمان کی طرف فورسفلی ریزڈ ہونا، انسان کا اپنے سائٹس پر نہ دیکھ پانا، انسان کے سامنے نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کا آیت نہ بننا، ماضی کا آیت نہ بننا، آسمان سے آنے والی وحی کی سمجھ کی محرومی کا آ جانا، یہ پوری تصویر ہے ایک ایسے انسان کی جس کی بے عملی نے اس کے دل پر مہر لگا دی. یہ امیجری ہے، یہ سزا ہے اس کے اندر جو کہ اللہ جی
فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو کور کر دیا. جب آپ نے ان کو کور کیا، اغشیناہم کسی چیز کو اوپر سے ڈھانپ لینے کے لیے آتا ہے. سو فاغشیناہم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اوپر سے بھی کور کر دیا، یعنی ایک بیریئر فرنٹ میں، ایک بیریئر بیک پہ، اور ایک بیریئر جو ہے آن ٹاپ آف دا ہیڈ ہے. اور جو ٹاپ آف دا ہیڈ ہے وہ آسمان کی امیجری کے ساتھ ملتا ہے، اوپر سے وہی آتی ہے، وہی کے ایسنس سے محروم رہنے والے. بعض لوگ ہیبیچول درسی ہوتے ہیں، آپ ان کو کئی سالوں سے درسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ آپ کی ہر کلاس میں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات میں، زندگی کی ڈیلنگز میں، زندگی کے واقعات میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل عام انسانوں کی طرح عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین کا ایسنس ان کی زندگی میں ریفلیکٹ نہیں کرتا. اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے. یہ محرومی آ جاتی ہے، انسان قرآن کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان کو بالکل جیسے سامنے موجود نعمت آیت نہیں نظر آتی، ایسے ہی قرآن کی آیات اس کے لیے دل کھولنے کا باعث نہیں بنتی. اسی لیے آپ آبزرو کریں گی کہ یہ جو یہاں 3 بیریئر بتائے ہیں، اصل میں یہی 3 آپشنز تھے، فرنٹ، بیک اور ٹاپ آف یور ہیڈ. یہ 3 وہ آپشن تھے جو قرآن کئی مقامات پر مینشن کرتا ہے کہ یہ ہدایت ایبزارب کرنے کے طریقے ہیں، جس کو آپ نے 3 طرح سے پڑھا ہے. آیات آفاقی، یعنی کہ جو آپ یونیورس پر غور و فکر کرتے ہیں. آیات انفسی، انسان اپنے نفس پر، اپنے جسم پر، اپنی فزیولوجی پر، اپنی تاریخ پر جو تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے. اور آیات قرآنی جو ریویلیشن کی شکل میں آتے ہیں. یہی 3 طریقے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے. بعض اوقات علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے کان پر قرآن نہیں بھی پڑا لیکن وہ اپنی انٹلیکٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں کی غلطیوں سے بھی حق اور باطل تک پہنچ جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان کو پہنچ جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب ان کو اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں، یونیورس میں، وفی انفسہم ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ ہی حق ہے. سو اپنے دل اور دماغ کو وحی کے تابع کرنے کی دعا ہمیشہ کیا کریں. اللہ میری عقل کو کبھی بھی قرآن کے آگے مت چلائے، اللہ ہمیشہ میری عقل کو قرآن کے تابع رکھے، قرآن کے پیچھے چلائے. جو اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو ان 3 آپشن سے محروم کر دیتے ہیں. اور ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی تھی کہ کیا میجورٹی ان 3 طریقوں سے حق کو ایبزارب کرے گی یا میجورٹی ان 3 طریقوں سے اپنے لیے محرومی لکھوا لے گی. کیا آپشن بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لقد حق القول علی اکثرہم، میجورٹی آپ کو نہیں مانے گی، ایک بہت مائنورٹی ہوگی جو آپ کی بات کی طرف آئے گی. اسی لیے آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ یہ جو انسان نے اپنے اوپر بیریئرز لگا لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہدایت سننے کے باوجود ان کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی. سو آیت 10 میں آیا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، اٹس ایکول، برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان ہے، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسولوں کا امتحان تھا، اور آج جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے، یہ اس کا امتحان بھی ہے. اس لیے کہ پچھلی آیت میں رسول اللہ سے کہا تھا، پچھلی آیات میں لِتُنذِرَ، آپ ان کو خبردار کر دیں. پھر یہ بتایا تھا کہ اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. اب آیت نمبر 10 میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے آپشن سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، بات تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اسی آیت کے اندر آپ کو قرآن کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے. اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی، وجہ بتا دی کیوں نہیں مانے گی. ابھی جو آپ پیچھے آیت میں پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 8 اور 9 میں، کہ انہوں نے اپنے تکبر کو اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں مین کریکٹرسٹک بنا لیا. دس از دا مین ریزن. اس لیے ان کے اوپر انذار اثر نہیں کرتا، آیتیں ان کو نظر نہیں آتی، ماضی سے وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی ہوگی، اللہ کا کلام بھی ہوگا،
تو بھی ان کے اوپر انذار امپیکٹ نہیں کرے گا. قرآن 3 طریقے سے انذار کرتا ہے اوور آل. اگر آپ دیکھیں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے کرایا گیا ہے, 3 طریقے سے قرآن انذار کرتا ہے. نمبر 1, قوم کے لیے خبر آتی ہے کہ قوم تباہ ہونے والی ہے. ایک انذار کا انداز آپ کو قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا, سزا آ جائے گی, قوم تباہ ہو جائے گی. دوسرا طریقہ آپ کو رسولوں کی تبلیغ سے ملتا ہے قرآن میں انذار کا کہ قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے گا. اور تیسرا طریقہ حساب کا ملتا ہے, اس حساب کتاب میں جو فیل ہو گیا, جو اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آ سکا, اس کا انجام دوزخ ہے, جہنم ہے. یہ 3 انذار آپ کو کانسٹنٹ قرآن کی تھیم نظر آتے ہیں. ان میں سے جو 2 انذار ہیں یہ ابھی بھی باقی ہیں, انذار نمبر 2 اور 3. جو انذار نمبر 1 تھا کہ رسول کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی, میری اطاعت نہ کی, تو تمہاری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا, تم پر ایک اجتماعی سزا آئے گی. اس کے لیے اب اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو فارمیٹ میں چینج کر دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی قوم ایز اے قوم تباہ نہیں کی گئی. اگر آپ قرآن کی سٹڈی کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں یہ بات بتا کے گئے ہیں کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئیں گے. اجتماعی طور پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت وائپ آؤٹ ہو جائے, جیسے لوط علیہ السلام کی پوری امت ہی وائپ آؤٹ ہو گئی تھی, قوم عاد پوری ختم ہو گئی تھی, قوم ثمود پوری ختم ہو گئی تھی, قوم نوح میں سے صرف وہ 80 لوگ بچے تھے جن کو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا, باقی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. سو یہ جو 3 انذار کے فارمیٹ ہیں, ان میں سے فارمیٹ نمبر 1 اب تھوڑا سا تبدیل شدہ ہے, باقی دونوں فارمیٹ آج بھی قرآن میں ویسے ہی موجود ہیں کہ اللہ حساب کتاب لے گا, اس سے ڈرایا جاتا ہے, آیات اس کی بات کرتی ہیں, اور پھر حساب کتاب میں فیل ہو جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار رکھی ہے. اب کوئی بھی قوم ایک طرح سے اوور آل تباہ نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سنت ہوتی تھی جب انبیاء یا رسول موجود ہوتے تھے. علماء کہتے ہیں قرآن اور احادیث سے جو وہ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں, یہ سزا کی شکل اب اس طرح سے آتی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے, یا پھر جو دوسری قوم ڈومیننٹ ہوئی تھی وہ کسی تیسری کے اوپر جو ہے وہ کسی تیسری کے انڈر آ جاتی ہے. سو یہ جو شفٹنگ آف پاور ہے یہ چلتا رہتا ہے, اور یہ بھی ایک طرح سے عذاب کی شکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا مسلمان بہت زیادہ فلرش کر رہے تھے, مسلمان دنیا پر رول کرتے تھے. اس وقت مسلمان رولنگ پوزیشن میں نہیں ہیں, اس وقت مسلمان سپر پاور نہیں ہیں. اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک طرح کا باقی قوموں کی طرف سے عذاب ہے, اور جس طرح سے مسلمان قوموں کو اس وقت بیش کیا جاتا ہے, فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے, وہ صاف اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک طرح سے سزا کا وقت ہے, اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. سو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں میں باقی رکھا ہوا ہے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اندر ایکسچینج آف پاور جو ہے یہ کرتا رہتا ہے. اس چیز کو یہاں پر مینشن کر دیا گیا. آپ اس آیت میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کا میجر حصہ مکہ میں گزارا, 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا. قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے. آپ کو بتا دیا گیا کہ اس بیسٹ اپرچونٹی کو بھی قریش قبول نہیں کریں گے. انفیکٹ یہ وہی قریش تھے جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے پلان کرتے رہتے تھے. لیکن یہاں ایک امید ہے اس آیت میں, اور امید ہر ایک کو نظر آ سکتی ہے, اس لیے کہ پچھلی آیات میں اس امید کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہاں پر آیا ہے, ایک بات تو آ گئی کہ آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں برابر ہے, لیکن یہ برابر کب تک ہے؟ کیا انذار کبھی بھی امپیکٹ نہیں کرے گا؟ آیت ختم کن الفاظ پر ہو رہی ہے؟ لا یؤمنون. یؤمنون, چلے میں بتا دیتی ہوں, یؤمنون فعل ہے, اسم نہیں ہے. لا مؤمنون نہیں آیا, یہ مومن نہیں بنیں گے.
یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہاں آیا ہے لا یؤمنون. سو فرق کیا ہوگا فیل آنے سے؟ اگر اسم آتا تو اس کا مطلب ہوتا آپ انتظار کرتے رہیں، ان پر امپیکٹ نہیں ہونے والا، دے آر لاسٹ کاز. لیکن یہاں وہ والا امپیکٹ نہیں ہے، یہاں فیل آیا ہے. اس کا مطلب ہے چانس ہے کہ ان میں سے بھی کچھ جو ابھی بھی اس بیریئر کے ساتھ ہیں، جو 3 بیریئرز ہیں، ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے، ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے ابھی نہ پلٹیں، 1 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد وہ آپ کی بات ماننے کی طرف آ جائیں. اور یہی چیز آپ کو قرآن نے مینشن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بعد مدنی دور میں نظر آئی. وہی مکہ کے لوگ، کافی لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ایک اور چیز مینشن کی. سورہ فتح جو صلح حدیبیہ کا سارا سینیریو تھا، اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا تھا. آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر احرام پہن کر عمرے کے ارادے سے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تھے. اور مکہ کی طرف اس وقت جانا بالکل ایسا تھا جیسے آپ خود دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں. اور آپ کا خیال تھا کہ ہم کیونکہ پرامن طریقے سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے گا. لیکن ہم وہ سارا سینیریو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. آپ نے اپنا ایمبیسڈر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیگوسیشن کے لیے گئے تھے، لیکن ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا. مسلمانوں کے پاس خبر ریومر یہ آ گئی کہ شاید ان کو مرڈر کر دیا گیا ہے، اور مسلمان غصے میں آ گئے کہ ہمیں اندر عمرے کے لیے آنے بھی نہیں دیا گیا، اور ہمارے ایمبیسڈر کو مرڈر بھی کر دیا. اور پھر وہاں بیعت رضوان ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. صحابہ نے بیعت لی تھی کہ ہم جان دے دیں گے اور عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. جب یہ بات ہو گئی تب پتہ چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں. حضرت عثمان واپس آ گئے، ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، جس کے اندر وہ کنڈیشنز آپ جانتے ہیں کہ جس میں مسلمان ایک شدید ایموشنل ٹرموائل سے گزرے تھے. اس لیے کہ ان کا پیکٹ یہ ہوا تھا کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ابھی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھیں، اس میں سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے اس ٹائم میں. اب آپ دیکھیں سورہ صلح حدیبیہ مدنی دور میں بھی کس مقام پر ہوئی ہے؟ 6 ہجرہ کے بعد ہوئی ہے. اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم نے مکہ چھوڑا تھا ہجرت مدینہ کے لیے، تب بھی وہاں کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا تھا. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ. وہاں کچھ ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تھیں، لم تعلموہم، تم نہیں جانتے تھے ان کو، لیکن وہ وہاں تھے. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آیت نمبر 10 سورت یاسین میں آخر میں آ رہا ہے لا یؤمنون، یہ پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات لوگ اسپرچل پروگرس سے گزر رہے ہوتے ہیں. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انذار امپیکٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ انذار دل کے کسی کونے میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ اسپنجز کی طرح ہیں، یہ ایبزارب کرتے رہتے ہیں اور جب تک ان کا تھریش ہولڈ نہیں آ جاتا تب تک پانی ان میں سے باہر نہیں نکلتا. آپ اسپنج پہ پانی ڈالتے رہیں سو وہ فوراً نہیں لیک آؤٹ کرتا ہے، ایک اس کا تھریش ہولڈ آتا ہے، اس کے بعد پانی اس میں سے بہنا شروع ہوتا ہے. سو بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنتے رہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے اپنے انذار کے امپیکٹ کا، اور وہ سننے کے بعد اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. سو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ جب ایسے لوگ بھی ہوں، یعنی آپ کو اور مجھے کیا کہا گیا ہے؟ اپنے آس پاس جب آپ مسلمانوں کو بے عمل دیکھیں، نان پریکٹسنگ دیکھیں، کبیرہ گناہوں میں انوالو دیکھیں. کبیرہ گناہ نماز پڑھنے کا حکم 5 وقت کا فرض ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے. سب میں اور آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو پیچھے آیا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اپنی کم علمی کی وجہ سے
بعض اوقات مسلمان بہت اوپنلی ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سورت یاسین کی آیت نمبر 10 کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں آئی تھی. یہ تو بیک گراؤنڈ میں مسلمان تھے بہت تھوڑے سے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. مینلی کس کی بات ہو رہی ہے؟ قریش کی بات ہو رہی ہے. قریش مسلمان تھے یا کافر تھے یا مشرک تھے؟ کافر اور مشرک تھے. سو اللہ ان سے بھی امید رکھ رہا ہے. یعنی آپ رہتی ہیں کسی ایسی کمیونٹی میں، آپ کہیں انگلینڈ میں رہتی ہیں، آپ کہیں امریکہ میں رہتی ہیں، آپ کی آس پاس کی کمیونٹی میں سارے نان مسلم ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کر کہتی ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا، یہ تو نہیں مان لانے والے، یہ تو ہیں ہی جہنمی، یہ تو ہیں ہی کافر. کفار کو بھی ڈائریکٹ کافر کہنے سے آپ کو اور مجھے روکا گیا، اس لیے کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ آپ اور میں اپنا لیں گے تو دعوت کا دروازہ آپ نے کھولا یا بند کیا؟ بند کر دیا. اس طرح دعوت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عین مشرکین کے درمیان میں تھے. کہاں کہ آپ اور میں اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب 2 لفظ ہم سیکھ جاتے ہیں اور ہمیں 2 سنتوں کا پتہ چل جاتا ہے، سو ہمیں ہر بدعت کرنے والا کافر نظر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اہل بدعت ہیں، کلمہ گو ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اور میں کتنے پیور اور کتنے سیرین ہیں کہ آپ سے اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. 2 سنتیں ہم سیکھ جاتے ہیں، 2 احادیث سیکھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ اہل بدعت جو ہیں یہ کافر ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ پلیز یہ مت کہیے، کفر کے فتوے مت لگائیے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. Who we are to declare someone a کافر. اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، احادیث آپ کو معلوم ہے، واقعات آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا. کوئی بدعت کرتا ہے، آپ کے اپنے خاندان میں کتنے لوگ ہوں گے جو بدعت کرتے ہیں، سب ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیں گے، ابینڈن کر دیں گے ان کو. بعض اوقات اولاد دین سیکھ لیتی ہے، ماں باپ بدعت میں انوالو ہوتے ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داریاں ماں باپ کی طرف سے ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ اہل بدعت ہیں؟ مت کیجئے یہ کام. دل پھٹیں گے اس طرح سے دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ کے کلام کو آگے پھیلایا نہیں جاتا. اس طرح سے سنتیں زندہ نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بدعت سے روکیے، اپنے اخلاق کو بہترین رکھیے، اپنی ذمہ داریاں ادا کیجیے جو اللہ نے فرائض کی شکل میں آپ کی اور میرے اوپر رکھی ہیں، اور لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ تبلیغ کا انداز کے ساتھ بتاتے رہیے. یہی سبق آپ کو اور مجھے یہاں پر آج دیا جا رہا ہے، اور جس ماڈرن دنیا کا اس وقت آپ اور میں حصہ بن چکے ہیں. دنیا از اے گلوبل ولیج. آپ اور میں اس طرح سے لوگوں کو کافر اور اس طرح سے لوگوں کو اہل بدعت ڈکلیئر کرتے رہیں گے سو امت نہیں اکٹھے ہونے والی. ہر سنی اس فکر میں رہتا ہے شیعہ کافر ہیں، ہر شیعہ اس فکر میں رہے کہ کیا سنی کافر ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، forget to say کافر to anybody. آپ اور میں جرت نہیں کر سکتے کسی کو یہ دیکھ کر، چاہے وہ زنا بھی کر رہا ہو، چاہے وہ شراب بھی پی رہا ہو، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یس ہی از ڈوئنگ کبیرہ گناہ، بٹ مسلمان تو ہے، مسلمان ہے تو کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اگر شیعہ کو ڈکلیئرڈ نان مسلم نہیں قرار دیا گیا تو زبردستی آپ اور میں کیوں کوشش کرتے ہیں ان کو کافر قرار دینے کی؟ آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کس کو بخش دے گا اور کس کو چھوڑ دے گا. خود اپنے آپ کو ہدایت پر رکھیے، اللہ سے مانگیے صراط مستقیم، اللہ سے مانگیے سیدھا راستہ. لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کیجیے، لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو لٹھ مار انداز میں دعوت کا بندہ کہہ کے، دائی کہہ کے معاشرے کا حصہ مت بنائیے. نہ آپ نے اور میں نے ان کو کافر کہنا ہے، بدعت کرنے والوں کو، اور نہ آپ نے اور میں نے نان مسلمز کو اور بدعتی لوگوں کو تبلیغ کر دینی چھوڑ دینی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ قرآن میں تو آیت آ گئی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لا یؤمنون آپ کو اور مجھے امید دلا رہا ہے، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دلائی تھی کہ دین پھیلانے والے غصے والے نہیں ہوتے، دین کا کام کرنے والے غصے والے نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا، آگے ہم پڑھ لیں گے،
جنت میں جانے والوں کی صفت ہے وہ غصہ نہیں کرتے. اہل جنت جو ہوں گے ان کی دنیا کی صفت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ جنت میں جا کے غصہ نہیں کریں گے. جنت میں تو کوئی غصہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی جنت میں غصہ؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہی نہیں ہوگا، آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا. آپ کو دنیا میں غصہ کیوں آتا ہے؟ جنت میں کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو جنت میں غصہ نہیں آئے گا. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل جنت کی صفت ہوگی کہ وہ غصہ نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی دنیاوی صفت تھی. دین پھیلانے والے اور غصے والے از دا ورسٹ کمبینیشن. ابھی نہیں لا رہے. آگے جو لا یؤمنون آ رہا ہے، اب کل کی کلاس میں تھی، سنا ہے آپ نے؟ جی شاہین. اب جو ادھر جو ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی تو ایمان 6 سال کے بعد ہی لے کر آئے تھے. خالد بن ولید پہلے کئی غزوات میں مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے. ابو سفیان مسلمانوں کے وشیس اینیمی تھے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے. سو لا یؤمنون فیل جب آتا ہے، اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کی گہرائی میں جا کر پتہ چلتے ہیں. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر جو ہم وقت لگا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کانسیپٹ کلیئر کرنا. ہمارا مقصد کوانٹٹی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کوالٹی، کہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فیل لا کر اس میں امید کا اینگل رکھا ہے. فتح مکہ کے بعد کئی مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے کئی مسلمان ہوئے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 یہ بتا رہی ہے کہ مکہ میں ابھی بھی ایسے لوگ تھے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان مکہ پر حملہ کر دیتے تو غلطی سے وہ سارے مسلمان جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ سب قتل ہو جاتے. سورہ فتح کی آیت 25 یہی بتا رہی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اور میں نے لوگوں سے امید رکھنی ہے. کس کے دل پر مہر لگ گئی ہم نے کل بات کی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اگر آپ کے گھر میں نافرمان لوگ ہیں، اگر آپ کے خاندانوں میں گناہ گار لوگ ہیں، آپ کو ان کو کک کر کے ایک طرف نہیں کر دینا. ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد چیف پریسٹ تھے جہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی.